بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان چل رہا ہے، تو آج ہم بات کریں گے رمضان کی اہمیت کے بارے میں اور اس کے فوائد کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ام ایان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ روزے صرف ہم پر ہی نہیں بلکہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے، لیکن پہلی امتوں کا روزہ ہمارے روزے کے مقابلے میں زیادہ مشقت والا تھا کہ افطار سے افطار تک۔ ہمارا روزہ ان سے کم مشقت والا ہے۔ ان امتوں پر قیام اللیل نہیں تھا، ہمیں اللہ رب العزت نے قیام اللیل بھی نصیب کیا، یعنی ہمیں تراویح جیسی عبادت ملی۔ نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ بے شک۔ روزے کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہ، انسان کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی، کہ وہ خاص میرے لیے ہے، وأنا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو اس ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے۔ روزے کے اور بھی روحانی اور جسمانی فوائد ہیں، جیسا کہ روزے کی ایک افادیت تو یہ ہوئی کہ بندے کو اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر غریبوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے ایک دن کھانا کھانے کو نہ ملا تو میرا یہ حال ہے، تو جن کو روز مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کے بچے روتے روتے سو جاتے ہیں، تو ان کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی نعمت کی قدردانی آتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ بندے کے اندر صبر کی صفت پیدا کر دیتا ہے کہ انسان وضو کرنے بیٹھتا ہے اور کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالتا ہے لیکن پورے کا پورا واپس لے کر آتا ہے، ایک قطرہ بھی آگے نہیں جانے دیتا۔ بے شک۔ اب احساس ہوا کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی، تو انسان کے اندر ایک قوت پیدا ہوئی صبر کرنے کی، اور صبر انسان کو شریعت پر چلانے پر بڑا معاون ہے۔ اپنی خواہشات کو روک لینا اس کو صبر کہتے ہیں، اور روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ روزہ انسان کے اندر ملکوتی صفات پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں، بس جب ہم بھی کچھ کھاتے پیتے نہیں ہمارے اندر بھی وہی صفت آ جاتی ہے، وہ نور آ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صوم جو انسان پر فرض کیا گیا اس کا مقصد انسان کا اپنا فائدہ تھا۔ تو جو دیکھو میرے بھائیوں اور بہنوں، رمضان کے روزے رکھنے کا کتنا فائدہ ہے اور رمضان کا روزہ چھوڑنے کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ انسان سارا سال روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔